السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأذاهيم؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام۔ قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة۔ قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال عليه السلام۔ عزیزان گرامی، باری سبحانہ و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انسان کی عیدین امن و امان کے ساتھ اللہ نے ہم سب کو نصیب فرما دی۔ یہ اس کی کریمی اور اس کا فضل ہے۔ بارگاہ قدسی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال سالہا کی طرح پورے عالم اسلام کو، پوری عالم انسانیت کو یہ ہمارے تہوار امن و امان کے ساتھ نصیب ہوتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آج ایک نیا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اور اس کی عظیم نعمت بھی ہے۔ ماں باپ یہ چاہیں کہ بیٹا ہو اور اللہ یہ چاہے کہ بیٹی ہو۔ اس مومنٹ پہ آ کر کس کی چلے گی؟ خالق کائنات اللہ رب العزت والجلال جو چاہے گا وہ پیدا ہوگا، جو تم چاہو گے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ یہ چاہیں کہ بیٹا ہو، اللہ یہ چاہے کہ بیٹی ہو تو بیٹی ہو۔ ہماری اور آپ کی کوئی آقات نہیں نوشتہ تقدیر کے سامنے۔ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، انسان جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ بیٹیاں اللہ رب العزت والجلال کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی بڑی ام المومنین ہے۔ نبیوں رسولوں کے بعد
نبیوں رسولوں کے بعد اگر کسی کے پاس علم تھا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے. بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی ام المومنین. ارشاد فرما رہی کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک خاتون آئی اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر. دونوں بچیاں ہوشیار ہیں، شعور کی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا، کیونکہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور اسلام نے سب سے پہلے انسانیت کو زندہ کیا ہے. وہ ظالم قوم جو اپنی تاریخ میں بدو کہلاتی تھی، بدو کے معنی کندہ ناتراش، ان پڑھ، جاہل مطلق، یہ بدو کہلاتے تھے. کوئی شعور نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی سیاست نہیں تھی، کوئی سماج نہیں تھا، کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں تھا، کچھ نہیں. بس قبائل پر حکومت تھی، سرداری پر حکومت تھی. لیکن اتنی ظالم قوم تھی کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے. اسلام نے آن کر سب سے پہلے اس پر بین لگایا، خبردار. تو اسلام نے ہمیشہ انسانیت کو زندہ کیا ہے. بیٹیاں ام المومنین حضرت عائشہ فرما رہی، اپنی وہ بڑی بھی وہ خاتون دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر میرے گھر پہ آئی. کون سا گھر؟ کس کا گھر؟ ام المومنین حضرت عائشہ کا مکان. آج جہاں روضہ اقدس ہے، یہی مکان تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج بھی ہمارے آقا اسی مکان میں آسودہ رحمت ہے. شہنشاہ دو جہاں کے در دولت پر ایک خاتون آتی ہیں اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی، اس وقت میں کچھ نہیں تھا کہ اسے کچھ دے دوں. لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لینا، ہمارے آقا غریب نہیں تھے. دولت کے تو ڈھیر لگے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں انبار لگے ہوئے تھے، لیکن سب کو خیرات، سب کو صدقہ. جو شخصیت 70 اونٹوں کی قربانیاں پیش کر رہی ہو، کیا وہ غریب ہو سکتا ہے؟ یہ دل و دماغ سے یہ تصور نکال دیں، یہ کانسیپٹ نکال دیجئے کہ ہمارے آقا غریب نہیں تھے. البتہ اس دنیا کو منہ نہیں لگایا، اس دنیا کو منہ نہیں لگایا. آئی اور یوں ہی خیرات، آئی اور یوں ہی صدقہ. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی کہ میں نے اپنے گھر کے کونے کھدرے میں جھانک کر دیکھا، ایک کھجور ہاتھ آئی، ایک کھجور.
میں نے وہ کھجور اس بڑی بھی کو دی، اس خاتون کو دی۔ مہمان آتا ہے تو میزبان یہی نہیں چاہتا کہ میرا مہمان مجھ سے بدظن ہو کر جائے، حد الامکان کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خدمت کروں، کم سے کم ایک گلاس پانی ہی پلا دوں، ایک گھونٹ پانی ہی پلا دوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ پریشان تھی، اللہ میاں یہ آ گئی، اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر آئی ہیں، میں کیا خدمت کروں؟ آقا تشریف لائیں گے، پوچھیں گے کیا کیا، کیا جواب دوں گی؟ ایک کھجور ہاتھ لگی شہنشاہ دو جہاں کے در دولت میں، اس خاتون کو عطا کی۔ اس خاتون نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اس خاتون نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو اور ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، خود بھوکی رہی۔ امی جان حضرت عائشہ دیکھ رہی کہ خدا کی بندی تو خود بھی تو کھا سکتی تھی، لیکن بیٹیوں کی ممتا غالب آ گئی، پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکی تھی، کتنے دن سے فاقہ تھا، ماں نے اس فاقے کو برداشت کیا لیکن بیٹیوں کا فاقہ برداشت نہیں ہوا۔ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اس بڑی بی نے ایک بیٹی کو دیا اور ایک ٹکڑا اس بڑی بی نے ایک بیٹی کو دیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اتفاق ام المومنین دیکھتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑی بھی اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر رخصت، شہنشاہ دو جہاں کے گھرانے سے۔ اتفاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہیے زور سے، جب حضور کا نام آئے تو خدا کے بندو بالکل ہماری قوم بے عز ہو گئی، نہ ادب کا پتہ نہ احترام کا پتہ۔ جب بھی حضور پاک کا نام نامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو، ممکن ہے یہی ہمارا عمل قبول ہو جائے اور ذریعہ نجات بن جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، ایک خاتون تشریف لائی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، میرا دل مسوستا رہا کیا خدمت کروں، کیا مہمان نوازی کروں، کیا کروں ان کی۔ ایک کھجور نظر آئی کسی کونے کھدرے میں پڑی ہوئی، میں نے اس کھجور کو اس بڑی بی کو دیا۔ یا رسول اللہ، اس بڑی بی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو اور ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو، خود نہیں کھایا۔ ارشاد فرمایا عائشہ، جس کے بیٹیاں ہوں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، انہیں پڑھائے لکھائے، تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرے، اب جب وہ شادیوں کے لائق ہو جائیں، کوئی رشتہ آ جائے تو اس کے ہاتھ پیلے کر دے، ایسے ماں باپ پر جنت واجب ہو جائے۔ کون سا عمل ہے یہ؟ لمبی لمبی تسبیحات پر جنت کا وعدہ نہیں کیا، یہ لمبے لمبے سجدوں پر جنت کا وعدہ نہیں، چھوٹا سا عمل۔ عائشہ، جو میرا امتی
اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گا، اسے تعلیم اور تعلم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرے گا، اور جب وہ شادیوں کے لائق ہو جائیں ان کی شادی کر دے گا، اللہ رب العزت والجلال ان ماں باپ پر جنت واجب کر دیں گے۔ بیٹیوں کو کمتر مت سمجھو۔ آج کے دور میں یہ ٹرینڈ چل چکا ہے، بیٹیوں کی کوئی ویلیو نہیں، یہاں تک کہ باپ کے مرنے کے بعد بھائی بہن کو بھی ترکہ دینے کو تیار نہیں۔ بیٹیاں بیٹیاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں اپنے ایک امتی کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس پر جہنم کا حکم کر دیا، جہنم میں جاؤ۔ اس کی 2 بیٹیاں آڑے آ گئیں اور اللہ رب العزت والجلال کے سامنے گڑ گڑانے لگی، اللہ میاں یہ تو ہمارا باپ ہے، اس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، نیکی کا برتاؤ کیا، پڑھایا لکھایا، حسن اخلاق سے سنوارا، پھر جب ہم شادیوں کے لائق ہو گئے تو شادی کر دی، اللہ میاں ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میری بندیوں، اپنے باپ کو جنت میں لے جاؤ اپنے ساتھ۔ سبحان اللہ کہیے، اپنے باپ کو جنت میں لے جاؤ۔ جنت میں کون لے گئی؟ کون سبب بنا؟ بیٹیاں۔ وہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ کو جنت میں لے کر گئی۔ اس لیے بیٹیوں کو کمتر مت سمجھو، انہیں خوار مت سمجھو، اللہ ان کے نصیب سے راستے کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث اور ذہن نشین فرما لیں، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اور حضرت علی ہوں، حضرت صحابہ، کوئی بھی راوی ہو، صحابیات کوئی بھی راویہ ہو حدیث پاک کی، اس میں کہیں جھول نظر نہیں آتا روایت میں۔ حضرت علی، ان کا فہم، ان کے فیصلے، ان کی دانشوری، ان کی دور فہمی مسلم ہے۔ بڑے بڑے مخمصوں کا تصفیہ کرنا ان کے لیے آسان تھا، بہت آسان، چٹکیوں کا کھیل۔ اور ایک مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا، علی کعبے کی طرح بن۔ کیا فرمایا؟ کعبہ کہاں ہے؟ کعبہ بیت اللہ شریف جہاں حج ہوتا ہے، کعبے کی طرح بن۔ دنیا کعبے کی طرف کھینچ کے آتی ہے، کعبہ کسی کی طرف نہیں جاتا، تاکہ دنیا تمہارے پاس آئے۔ ایسے گٹس اپنے اندر پیدا کرو، ایسی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرو، دنیا کھینچی چلی آئے آپ کے پاس۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا، جس عورت کا حمل دوران حمل گر جاتا ہے، اسقاط، مس کیریج، ایک ہی ابورشن، وہ نہیں، وہ گناہ ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کرایا، لڑکی دکھائی دے گئی، ابورشن کرا دیا۔ لیکن
آج کی میڈیکل سائنس بھی خدا کی قدرت کے سامنے فیل ہے۔ اعضاء کی نشو و نمائی بننے کے بعد تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا لڑکا ہے لڑکی، اصل تو وہ جو 4 مہینے ہیں، شروع کے 4 مہینے، جن مہینوں میں بچوں کی گروتھنگ ہوتی ہے، اس میں بتاؤ کہ کیا ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنا دم خم ہے، تمہاری سائنس نے، تمہاری میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو یہ بتاؤ کہ اب کیا ہے 4 مہینے کے اندر۔ نہیں بتا سکتے۔ 4 مہینے کے بعد تو اعضاء بن گئے، نشو نمائی ہو گئی، روح کے اندر ڈال دی گئی، بچے کا وہی ماں کا پیٹ، وہی یوٹرس پلے گراؤنڈ ہے۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے، جو مینسز بند ہو جاتے ہیں اس دوران میں، اللہ تعالیٰ اسی مینسز کے خون کو فلٹر کر کے بچے کی غذا بناتا۔ بچے کی پرورش، نہ باپ کھانا پہنچاتا ہے، نہ ماں اس کو کھانا پہنچاتا۔ کون کھانا پہنچا رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس کے جینے کا، اس کے رہنے کا، اس کے وہاں ٹھہرنے کا اللہ نے ایک نظام بنا، ایک سسٹم بنایا ہے۔ اسقاط حمل ہو گیا، مس کیریج ہو گیا، آقا ارشاد فرما رہے ہیں اب یہ بچہ ایب نارمل تھا، انکمپلیٹ بچہ تھا، یہ کل قیامت کے دن اس کے والدین کو جہنم کا حکم ہوگا، یہ بچہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ میاں نہیں، ان کی خطا نہیں تھی، تیرا حکم تھا کہ انکمپلیٹ میں گر گیا، ان کی خطا نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے والدین کو جہنم میں مت بھیج۔ یہ ایب نارمل بچہ، یہ انکمپلیٹ بچہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے اپنے رب کے ناقص پیدا ہونے والے بچے، اپنے والدین کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا، اپنے والدین کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو جو حمل خود گر گیا، عوارضات کی وجہ سے گر گیا، مس کیریج ہو گیا، اسقاط ہو گیا، وہ انکمپلیٹ بچہ بھی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ رب العزت والجلال کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ ارشاد فرمائے گا، میرے بچے، میرے بندے، اے میرے بندوں کے بچے، جا تو اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ وہ گھسیٹتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ ایبارشن کرانا تو گناہ ہے۔ تو میرے بزرگوں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے اور عظیم نعمت بھی ہے۔ ان بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھو، یہ تو اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گی اور ڈٹ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے بیٹیوں کا حق دو، بیٹیوں کو پالو، پڑھاؤ، لکھاؤ، تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرو۔ جب وہ شادی کے لائق ہو جائے، انتظام ہو جائے تو نکاح کر دو، لیکن کم تر مت دیکھو۔ بیٹیوں کو خوار کی نگاہ سے، ضلالت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ یہی بیٹیوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ کل جنت میں جائیں گے قیامت کے دن۔ عزیزان گرامی، اسلام نفاست پسند مذہب ہے۔ قربانی کے وقت میں ایک تو جو بڑی قربانیاں جو راہ سے آ گئیں بڑی، انہیں عام سڑکوں پر مت کرنا، گندگی مت پھیلانا،
النظافت نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اپنی شناخت کو قائم رکھو، کسی کو انگشت نمائی کا حق مت دو، چاہے وہ پرشاسن ہو غیر پرشاسن ہو، کسی کو مت دو۔ اس لیے بہت محتاط ہو کر آڑ میں، پردے میں، گوداموں میں یا گلیوں کے گیٹ بند کر کے باہر سڑکوں پر قربانی مت کرنا۔ گندگی پھیلتی ہے، ہم بھی اسی راستے سے گزرتے ہیں، غیر مسلم بھائی بھی اسی راستے سے گزرتے ہیں، انہیں کراہت محسوس ہوتی ہے، اور پھر ہماری چھاپ بھی ان کے اوپر یہ ہے مسلمان۔ ابھی پچھلے سال کا واقعہ ایک صاحب سنا رہے تھے چتلا گیٹ کا، کہ میاں چتلا گیٹ کے چوراہے پر وہ بڑی بھینسیں کر لیتے، اب 15-10 دن کا وہ میلہ وہیں پڑا رہتا ہے، وہ پورا چوراہا سڑتا رہتا ہے۔ تو کسی کو لب کشائی کرنے کا حق مت دو، اپنی شناخت قائم رکھو، اخلاق سے، کردار سے، معاملات سے ایسا میسج چھوڑو کہ لوگ کہیں یہ مسلمان ہیں۔ النظافت نصف الایمان، باقی آدھا ایمان ہے۔ چلتے چلتے آخر میں ایک مرتبہ نیت اور اس کی ترتیب ذہن نشیں فرما لیں۔ 2 رکعت نماز واجب، عید الاضحیٰ، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ منہ میرا طرف کعبہ شریف کو، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ بندھیں گے اور ثنا پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد امام دوسری تکبیر کہے گا، دونوں ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر پر بھی یہی عمل ہوگا، چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں گے، حسب معمول قرات ہوگی۔ رکعت ثانیہ میں پہلے قرات ہوگی اور رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات ہوں گی۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیرات ہیں اور رکعت ثانیہ میں قرات کے بعد تکبیرات۔ بس یہ موٹا سا مسئلہ ذہن نشیں کر لیں۔ پہلی رکعت میں تکبیرات قرات سے پہلے اور رکعت ثانیہ میں تکبیرات قرات کے بعد، یعنی رکوع سے پہلے۔ امام پہلی تکبیر کہے گا، دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر پر بھی یہی عمل ہوگا، تیسری پر بھی یہی عمل ہوگا، چوتھی پر پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اب آپ اپنی صفیں درست کر لیجیے گا۔